اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ سامعین محترم، نماز کو اور زکوٰۃ کے ادائیگی کو، اسی طرح روزے کو اور حج کو من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کی طاقت رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تو جس طرح بنیاد اپنے مکمل، اپنے پورے ستونے کے اوپر جو ہے نا قائم ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض، اور یہ فرض اس وجہ سے کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ ہمیں پتہ چلا اللہ رب العزت کے کلام سے کہ روزہ بندے کو متقی اور پرہیزگار بھی بناتا ہے۔ سامعین محترم، عربی میں قرآن مجید میں روزے کو صوم کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، رک جانا۔ تو بظاہر کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رک جانے کے جو عمل ہے اس کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کے حکم پہ ترک کر دینا، اور وہ بھی ایک خاص وقت کے اندر، سحری سے لے کر، سحر سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے توڑنے سے رکنا تمام زندگی، ہر سانس اور ہر لمحے میں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع و عن اطاعت کرنا ہر لمحہ اور ہر سانس کے اوپر۔ سامعین محترم، روزہ بندے کے اندر صبر و ضبط کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ روزہ بندے کے اندر احساس غربت پیدا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پورے مہینے کو غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو روزے سے بندے کے اندر بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اور بندہ اللہ رب العزت کے احکامات سے باغی ہو جائے، حدود کو توڑ دے، جن کمزوریوں کی وجہ سے انسانی جو وہ صفتیں ہیں، وہ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اس سے غلطی سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر قابو پانا، یہ روزہ سکھاتا ہے، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ سامعین محترم، اس روزے کو جہاد سے بھی مناسبت ہے۔ جہاد کے اندر اپنی مال و دولت بھی صرف کرنی پڑتی ہے، اور جہاد کے اندر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔
اور جہاد کے اندر اپنا مال اور اپنی جان دونوں فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہے۔ اگر اپنے مال کے خرچ اور اپنی جان کے قربان کرنے میں اگر دنیا کا کوئی شک و شبہ بیچ میں شامل ہو گیا، کوئی ریاکاری شامل ہو گئی، تو تمہاری جان بھی رائے گاہ گئی اور تمہارا مال بھی ضائع ہو، تمہاری جان بھی گئی اور پھر بھی اللہ تمہارے ہاتھ نہیں آیا، اور تمہارا مال بھی گیا اور پھر بھی اللہ کی جنت تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ وہ جان افرین کے سپرد کر دینا اور وہ مال جس سے بندے کے دل کو محبت ہوتی ہے، اس مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں لٹانا، یہ صبر و ثبات بھی روزہ بندے کے اندر پیدا کرتا ہے، اس کی مشق کراتا ہے۔ سامعین محترم، اور یہ ساری روزہ اور جہاد، روزہ اور زکوٰۃ، روزہ اور قرآن، روزہ اور تراویح، روزہ اور عبادات، یہ ساری چیزیں مل کر یہ کس چیز کی تگ و دو کراتی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرامین کی پابندی کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کرا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام غالب ہو کس کے اوپر؟ تم انفرادی طور پر، تیرے اوپر۔ روزے کے فضائل، روزے کے اجر و ثواب، اس کے نوافل فرائض کے برابر، اس کے فرائض بے شمار، 70 بے شمار اجر و ثواب کے برابر، بے شمار اجر و ثواب کے برابر۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، شمار میں خود کروں گا، تو چھوڑ دے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، رکھے ہیں، لیکن وہی والی بات پھر آ جاتی ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ پھر بھی ہمیں، کیونکہ وہ نقد ملنے والا، ابھی ملنے والا، جلدی ملنے والا، دنیا میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ملنے والا جو ہے نا وہ قطرہ ہوتا ہے، جس سے ہماری زبان تر ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے رب کے اوپر ایمان لا کر تمہارا یقین نہیں ہے، تو رک نہیں سکتا، بڑی قربانی کے لیے کیا تیار ہو جائے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، دعا بندے کی قبول تب ہوتی ہے، یا میں کہوں کہ اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نظر عنایت سے، نظر محبت سے، نظر رحمت سے التفات فرماتے ہیں۔ وہ آسان الفاظ، جس کی طرف رب دیکھتا ہے، بندہ جدھر جدھر چلتا ہے نا، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، وہ مسجد میں ہوتا ہے کہ وہ گلی میں، وہ دکان میں ہوتا ہے کہ وہ دفتر میں، وہ مزدور ہے کہ وہ مستری ہے، وہ افسر ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، اللہ رب العزت اسے دیکھتا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت مسکراتا رہتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا رہتا ہے۔